من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد پھر بھی درود یا من استعین بالصبر والصلاة سبحان اللہ ان اللہ مع الصابرین اللہم صل علی محمد ولا سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون پھر بھی درود اللہم صل علی أما بعد فقد قال نبينا الأعظم والرسولنا الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة الصلاة نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام دے جملہ دشمنان دے لعنت مصطفیٰ دے صلوات دعا ہے اللہ انجمن گلدستہ مہدی کے تمام اراکین میرے بھائیوں کا محبت عقیدت بھرا اہتمام مولا قبول فرمائے جتنے عزادار مومنین و مومنات پرسا کے لیے عزاداری کے لیے آپ موجود ہیں میں دعا گو ہوں بھی آپ سب سے راضی ہوں کافی دیر سے مجلس عزا جاری و ساری ہے آپ فوری طور پر توجہ فرمائیں تو میں مجلس عزا کا آغاز کروں آج سے کم و بیش 800 سال پہلے
سرزمین ہندوستان پہ اجمیر شریف ایک صوفی شاعر گزرے جن کا نام تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ خواجہ صاحب نے سینکڑوں سال پہلے بارگاہ مولا امام حسین میں ربائی کی صورت میں خراج عقیدت پیش کیا۔ میرا خیال ہے دل نہیں آپ کا، وہ ربائی یقیناً آپ کو یاد بھی ہے، ٹی وی پر بھی آتی ہے، ہمارے عزا خانوں امام بارگاہوں میں بھی وہ لکھی ہوئی موجود ہے۔ میں ابھی بالکل آغاز کروں گا، آپ کی توجہ ہو جائے گی۔ اچھا، جب آپ کو ربائی یاد ہے پھر میرے پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ میں اس لیے اپنے محترم سننے والوں کے ہدیہ سماعت کرنا چاہتا ہوں خواجہ صاحب کے اس کلام کو، کہ اس ربائی کے باطن میں جو خواجہ صاحب کا پیغام ہے میں وہ ذرا عزیز بچوں اور نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائی۔ 800 سال پہلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جو سنیوں اور شیعوں کے فریقین کے پسندیدہ شخصیت ہیں، اور انہیں ہندوستان میں ان کے خدمات کے احترام میں سلطان الہند کا خطاب ملا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، دنیا والو، شاہ است حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے فرمایا زندگی میں کبھی بھی مغالطاً اور غیر دانستہ طور پہ کبھی غلطی سے بھی حسین ابن علی کی ذات کو رعایا کا فرد نہ سمجھنا۔ حسین شاہ ہے، حسین شاہ، پوری توجہ۔ شاہ لکھ کے خواجہ صاحب مطمئن نہ ہوئے، انہوں نے جب فکر کی، توجہ فرمائی، تو کہا دنیا شاہوں سے لبریز ہے، شاہ تو بہت مل جائیں گے، میں تعریف کر رہا ہوں محسن انسانیت حسین ابن علی۔ فرمایا دنیا والو، میرے آقا حسین صرف شاہ نہیں بادشاہ افروز ہے۔ حسین صرف شاہ نہیں، بادشاہ است حسین۔ سوال باز، اکثر لوگ شاہ اور بادشاہ کو مترادف المعانی الفاظ سمجھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو مطلب معنی شاہ کا وہی معنی مطلب بادشاہ کا۔ جاگ رہے ہیں بابا؟ دیکھیں، ایک چھوٹا سا شاعر بھی اپنے ایک مصرے کے اندر دو ہم معنی الفاظ کبھی استعمال نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس سے شاعری کی بھی توہین، فن شاعری کی بھی توہین، اور کجا خواجہ اجمیری جیسی ہستی اور بلند پایا شاعر، معلوم ہوا شاہ کا مطلب الگ ہے، بادشاہ کا مطلب الگ ہے۔ محفوظ کیجئے گا خواجہ صاحب کے پیغام کو۔ خواجہ صاحب باطن میں پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ شاہ لکھا، فوراً کہا کہ حسین مولا بادشاہ ہیں۔ اصل میں بادشاہ فارسی کا لفظ ہے، یہ اصل میں تھا شہباد۔ باد کہتے ہیں فارسی زبان میں ہوا کو۔ جب خواجہ صاحب متوجہ ہوئے نا کہ کائنات میں، دنیا میں
ہمیں حکمران بہت ملیں گے، فوراً کہتے ہیں بادشاہ است حسین، یعنی حسین ابن علی کی ذات وہ مطلق العنان حکمران اور بادشاہ ہے جس کی حکمرانی صرف زمین میں نہیں، ہواؤں فضاؤں میں بھی حکمرانی بطول کے لال کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحیح بابا، عرفان بابا بڑی مہربانی، بہت نوازش، توجہ فرمائی۔ حسین ابن علی کی حکمرانی ہوا و فضا میں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ اچھی امید رکھنی چاہیے، مجھے امید تو یہی ہے کہ موضوع آپ کو پسند آ رہا۔ دل نہیں بھرا خواجہ صاحب کا، بھئی آگے ہستی محسن انسانیت ہے۔ شاہ بادشاہ لکھنے کے بعد بھی توجہ، دل مطمئن نہیں ہوا کہ بھئی سلسلے نبوت میں ایک نبی گزرے جن کا نام تھا سلیمان بن داؤد۔ خادم علی شاہ سے قرآن نے کیا اعلان کیا؟ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، خدا فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نبی سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ سلیمان بن داؤد اللہ کے وہ نبی جو ہواؤں پہ بھی حکمرانی اور فرما روائی موجود تھی۔ خواجہ صاحب نے پتہ ہے کیا کہا؟ یہ تو کل سلیمان بن داؤد بھی کہے گا کہ اس شان میں تو میں حسین کا ہم رتبہ ہو جاتا ہوں۔ خواجہ صاحب مطمئن نہیں ہوئے، نہیں معلوم آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں، مطمئن نہ ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل اٹھ کے سلیمان بن داؤد کہے گا کہ میں حکمران رہا ہوا و فضا پر۔ خواجہ تو نے تعریف حسین کر کے کون سا تیر مارا؟ کہا دنیا والو، دنیا کے اندر شاہ اور بادشاہ تمہیں اور بھی ملیں گے، دین است حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار مہربانی بابا۔ اچھا یہ پچھلے مومنین نہیں معلوم تھکاوٹ ہے، کیوں نہیں نعرے میں شامل ہو رہے آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، مہربانی مہربانی۔ فوراً کہا دین است حسین، بطول کا لال، صرف شاہ بادشاہ نہیں، دین است حسین، حسین دین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب اب تھوڑے سے مطمئن ہوئے کہ دین ہونے کا دعویٰ اب کوئی نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دین سچ بتائیں موڈ ہے بابا؟ نہیں، باطن میں پیغام کیا ہے خواجہ صاحب کا؟ الحمدللہ ہمارے کافی تعداد میں سنی بھائی بھی فرش مجلس میں موجود ہوتے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ خواجہ صاحب کا پتہ پیغام کیا ہے؟ حسین مولا کی ذات کو دین کہہ کے خواجہ صاحب نے ایک فیصلہ دے دیا کہ دیکھو جس انسان کا دل ولائے حسین سے خالی ہے، کل بھی وہ بے دین تھا، آج بھی وہ بے دین۔ دین وہی ہے جہاں حسین ہے، جہاں حسین وہاں دین، دین است حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز اس کی قبول جس کے دل میں ولائے حسین ہے، روزہ اس کا قبول جو حسین کا احترام کرتا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں جس بدبخت کے دل میں حسین ابن علی کا احترام نہیں۔ توجہ، اچھا یہ 2 مصرے کافی ہیں یا 2 مصرے اور بھی پڑھوں؟ پھر نعرہ مجھے مولا کا کوئی گونج گرج والا سنائے۔ مہربانی
مہربانی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، توجہ فرمائی آپ نے، مولا سلامت رکھے. تیسرے مصرے میں پہلے کیا فرمایا؟ شاہ، بادشاہ، دین، است حسین. آگے خواجہ صاحب نے دوسرے مصرے کی انتہا پہ انتہا کر دی. کہا دنیا والو حسین صرف دین نہیں، دین پناہ است حسین. بابا میرا وعدہ ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں گے نا، آج کے بعد جب بھی اس ربائی کو آپ سنیں گے پڑھیں گے لطف ہی کچھ اور ہوگا. فرمایا حسین صرف دین نہیں، دین کی پناہ حسین. دین کی پناہ حسین ہے. اچھا بالکل یہ باہر والے مومنین، بلکہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، ایک جملہ پیش کرنے لگا ہوں، محفوظ کیجئے گا. کیا فرمایا؟ دین کی پناہ. نہیں موڑ تو میرا خیال ہے چھوڑ دوں میں. صرف حسین دین نہیں، دین. مجھے آپ بتائیں پناہ بڑی ہوتی ہے یا پناہ گیری بڑی ہوتی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں پا رہا. دیکھیے ہمیشہ پناہ لینے والے سے جو پناہ دے وہ طاقتور ہوتا ہے. پیغام لے کے جائیے خواجہ صاحب. اور روزانہ 2 سے 2.5 ہزار بندہ خواجہ صاحب کو سلام کرنے جاتا ہے. 2 سے 2.5 ہزار بندہ روزانہ خواجہ صاحب کے مزار پہ. شیعہ سنی کے لیے مرجع خلائق بنا ہوا ہے ان کا آزاد. پوری توجہ رکھیے گا. فرمایا یزید سے ڈرا اور گھبرایا ہوا دین جب کہیں اور پناہ نہ ملی. آدم کے پاس گیا دین، آدم نے کہا آگے بڑھ جاؤ، نوح نے فرمایا دین آگے بڑھ جاؤ. سب نبیوں سب رسولوں کے پاس گیا. کسی نے کہا وزن مجھ سے زیادہ ہے، کسی نے کہا یزید بہت بدمعاش ہے. پوری توجہ رکھیے گا. اچانک رسول مولا کے پہلو کے قریب بی بی بطول کی آغوش سے حسین ابن علی اٹھے اور فرمایا دین کہیں جانے کی ضرورت نہیں، الیہ الیہ، میں حسین حاضر. سبحان اللہ. اب یزید کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے یزید نے کہا، دین نے کہا یزید مجھے بے وارث نہ سمجھنا، میرے وارث موجود ہیں. سبحان اللہ. اور پتہ کیسی شکست دی یزید کو حسین ابن علی نے. 3 براعظموں پہ حکومت تھی یزید کی. یار پورا محرم آپ اس ذکر پاک کو سن رہے ہیں، بالکل سفر کا اینڈ چل رہا ہے. میری خواہش تھی کہ تھوڑا سا سامعین کا ٹیسٹ بدلا جائے، اس لیے میں نے ربائی کی شرح شروع کر دی. ایسا شکست سے دوچار کیا بدول کے لال نے یزید کو، اور ایسی پناہ دی دین کو، جاگنا خدا را سر اٹھانا، ایسی پناہ دی دین کو. 3 بڑے اعظموں پہ حکومت کرنے والا یزید آج کوئی محقق اٹھے اس کی 6 فٹ کی قبر ثابت کر کے دکھائے. نہیں سن رہے بابا آپ مجلس؟ آج 6 فٹ کی قبر کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس کی. اور آگے فرماتے ہیں تیسرے مرثے میں سردار نہ داد دست یزید. خواجہ صاحب فرماتے ہیں نہیں، سنیے میری طرف دیکھیے بابا، بس فضیلت کا یہی آخری جملہ ہے اور آپ سماعت کا حق ادا کریں گے تو میں مکمل کروں گا نا یہ آخری جملہ. سردار نہ داد دست یزید کہ حسین مولا نے
سر تو دے دیا مگر ہاتھ بیعت کے لیے نہ دیا. مجھے آپ بتائیے سر قیمتی ہے یا ہاتھ؟ سر قیمتی ہے نا بھائی، ٹھیک پڑھ رہا ہوں. سر قیمتی ہوتا ہے کیونکہ ہاتھ بغیر زندگی بچتی ہے، زندگی رہتی ہے، سر بغیر زندگی ختم. جنگ جمل کا موقع ہے، اچانک جناب محمد حنفیہ جو علی کے لال ہیں، ایک دوست نما منافق آیا. بابا خوش نصیب ہیں جنہیں مخلص دوست نصیب ہیں. توجہ توجہ. اچھا دوست نما منافق محمد حنفیہ فرمایا کیا ہے؟ آپ کس کے بیٹے ہیں؟ کیا آپ علی کے بیٹے ہیں؟ فرمایا ہاں بے شک میں علی کا بیٹا ہوں. حسن و حسین؟ فرمایا وہ بھی علی کے لال ہیں. پھر کیا وجہ ہے بار بار آپ کا بابا علی آپ کو حملے کے لیے بھیجتا ہے، حسن و حسین کو زیادہ نہیں بھیجتا؟ اب نہیں معلوم، میں اپنی گزارشات بہرحال میں پیش کر رہا ہوں. آپ بھی علی کے لال، حسن و حسین بھی علی کے لال. محمد حنفیہ پھر کیا وجہ ہے آپ کا بابا ہر بار آپ کو بھیج دیتا ہے؟ حسن و حسین کافی دیر بیٹھے رہتے ہیں، کبھی کبھار حملے کے لیے ان کا بابا بھیجتا ہے. توجہ. پتہ ہے محمد حنفیہ نے کیا کہا؟ فرمایا کہ میں اپنے بابا علی کا ہاتھ ہوں، وہ میرے بھائی بابا کی آنکھیں ہیں. میں ہاتھ جنتی جوانوں کے سردار، بابا کی آنکھیں ہیں. فرمایا ہمیشہ ہاتھ آنکھوں کی محافظت میں رہتے. سبحان اللہ. یہی سبب ہے کہ سر تو دے دیا مگر ہاتھ حسین ابن علی نے نہ دیا. اس لیے کہ اگر حسین ابن علی ہاتھ دے دیتے تو وہ تنہا حسین کا ہاتھ نہ تھا، 7 لاکھ نبیوں 313 رسولوں کا ہاتھ. زیارت بادشاہ میں یہی تو کہتے ہیں اے آدم کے وارث حسین میرا سلام، اے نوح کے وارث میرا سلام، اے ابراہیم کے وارث میرا سلام. یہی کہتے ہیں. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ اصل حسین. نبی ممنون احسان ہیں حسین کے، رسول ممنون احسان ہیں حسین. توجہ. نبی رسول ممنون احسان حسین کے. خود توحید مشکور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ کر، میں عظیم بات کرنے لگا ہوں. نبوت رسالت ممنون احسان، ذات توحید مشکور. میں آپ سے پوچھتا ہوں حسین ابن علی کی ذات کس کی ممنون و مشکور ہے؟ میرے آقا ممنون احسان ہیں اپنی اس عالیہ بہن کے جو 11 محرم کو حسین کی لاش پہ آ کے کہتی ہے ماں جائے حسین اب تو مجھے ماں کہنے والا کوئی. مرحبا مرحبا مرحبا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا محبت بھرا اہتمام ہے میرے بھائیوں کا. بڑے خلوص سے انہوں نے ملک پاکستان کے مشاہیر پڑھنے والے بلائے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت انداز میں
یہ ذکر پاک ہو، خوبصورتی میں یہ عبادت تمام ہو جائے. بس میں اپنے حصے کی عبادت چند لمحوں میں تمام کر رہا ہوں. نبی رسول یہی وجہ ہے ہر شب جمعہ کربلا جاتے ہیں، بطول کے لال ہم تمہارے ممنون ہیں، علی اکبر کے بابا تیرا شکریہ. اور تاریخ کہتی ہے یہ نبی رسول عزادار بن کے جاتے ہیں روضہ حسین. پہلے تو شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں بطول کے لال حسین اپنے جوان بیٹے کا پرسہ قبول کر. نہیں معلوم تو اپنے علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کیسے کرتا رہا، ہم پرسہ دینے آئے. ہماری تعزیت قبول کر، مرحبا مرحبا. حسین ابن علی پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تمہارا شکریہ تو میرے پاس آئے، اب مجھے اجازت دو میں جاتا ہوں شہر شام اور جا کے اپنی عالیہ بہن کا شکریہ ادا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن عزادارو ایک لفظ کہوں گا آپ کے لیے، یہ انتظامیہ ہے، انتظام کرتی رہے گی. آپ چونکہ منزل مصائب ہوتی ہے، اس ذکر کا تو بڑا احترام ہے یار، یقین کریں آپ. ہماری فصاحت تھوڑی، ہماری بلاغت تھوڑی، ہم تو اس پاک گھرانے کا ذکر کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے. نہیں توجہ فرما رہے میرا بھی. خوش بخت ہو جنہیں یہ لمحات نصیب ہے. تم چنے ہوئے لوگ ہو پاک بی بی کے. میں قربان جاؤں آپ کے پرسے کے لیے ایک لفظ کہتا ہوں. نبی رسول دین بچانا میرے مولا حسین کے لیے آسان تھا، بھائی حسین بچانا میری شہزادی کے لیے بڑا مشکل. مرحبا مرحبا. بڑا نقصان ہوا میری بیوی کا بھائی حسین بچانے میں، بڑا خرچ ہوا میری شہزادی کا بھائی حسین بچانے میں. پتہ ہے کتنا خرچ ہوا میری شہزادی کا؟ اتنا اجڑ کے بھائی حسین کو بچا کے میری شہزادی مدینے لوٹی. سگی بیٹیاں آدھا گھنٹہ دیکھتی رہی مگر ماں کو پہچان نہ پائی، ماں کو پہچان نہ پائیں. سجاد بھیا، امام بھیا، یہ ساری بیبیاں لوٹ کے آئی ہیں، ہماری اماں زینب نہیں واپس آئی. میرے آقا سجاد کا خون بڑھ گیا. فرمایا سامنے دیکھو وہ جو سفید بال کھولے کربلا کا رخ کیے ہوئے، وہ تمہاری اماں زینب ہے. صاحب بحور الغمہ نے اس مختصر سی روایت کو لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ جناب زینب عالیہ ہماری شہزادی، ہماری مخدومہ بی بی، آن و محمد تو ساتھ چلے تھے ماں کے، دو بیٹیاں پاک بی بی کی مدینے میں رہ گئی تھی. یہ ایک ایک لفظ ترازو تحقیق پہ تلا ہوا ہے بابا. دو شہزادیاں اپنے بابا کی خدمت کے لیے بی بی کے حکم سے گھر میں رہ گئے. خدا گواہ ہے پورے 2 سال ان بیٹیوں نے ماں کا انتظار کیا. 4 5 سالہ، 7 8 سالہ ان کی عمر لکھی گئی، انتظار کرتی رہی. اور جب پتہ چلا نا ہماری ماں واپس آ گئی ہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں ماموں حسین کے گھر، دونوں بیویاں نا ایسے چلتی ہوئی بابا عبداللہ کے پاس آئی. اب شیعہ بیٹھے ہو یا سنی، میرے سنی بھائی بے شک گریہ نہ کریں مگر اندازہ ضرور کریں غربت سادات. اور جتنے شیعہ عزادار بیٹھے ہو میں کہتا ہوں ساری رات آپ روتے رہیں، ماتم کرتے رہیں، آپ حق ادا نہیں کر سکتے. غربت اتنا بڑی ہے. خدا گواہ ہے دونوں شہزادیاں نا بابا کے پاس آئیں. بابا ہم نے سنا ہے ہماری اماں واپس آ گئی ہے، ماں حسین کے گھر بیٹھی. بابا ہے اجازت ہم اماں کا سلام کر کے آئیں؟
پتہ ہے جناب عبداللہ نے تڑپ کے کیا کہا؟ فرمایا میری شہزادی ہو، جاؤ بے شک سلام کر کے آؤ، مگر یقین کر لو کہ تمہاری ماں زندہ تو واپس آئی ہے۔ ہائے میں ماتم کیوں نہیں کر رہا یار تو؟ میں قربان جاؤں جس بہن کا حسین جیسا بھائی مارا جائے، جس بہن کا عباس جیسا بھائی، وہ بہنیں کہاں زندہ ہوتی ہیں؟ بابا زندہ ہے، ہماری اماں موجود ہے مامو حسین کے گھر۔ فرمایا ٹھیک ہے میری شہزادی ہو، تمہیں اجازت ہے، ماں کا سلام کر کے آؤ۔ عزادارو کافی دیر دیکھتی رہی، مگر اتنا اجڑ کے واپس آئے تھے اون محمد کی ماں کہ بیٹیاں پہچان لیں۔ سبحان اللہ، بڑی مقبول مجلس ہے، بڑی مقبول روحانیت ہے، میں قربان جاؤں۔ جس وقت میرے آقا سجاد نے فرمایا میری شہزادیوں سامنے جو سفید بال کھولے، میں تھوڑا سا چاہتا ہوں وہ تھوڑی سی منظر کشی کروں، آپ کے ذہن میں وہ منظر آئے۔ عزادارو 4 5 سالہ بیٹیاں ہیں، ماں کے قریب آئیں، ایسے آ کے سلام کیا۔ اب میں نہیں پڑھوں گا، آپ مجھے بتائیں اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس نے 2 سال کے بعد اپنی کانسن بیٹیوں کی آواز کو سنا۔ مرحبا مرحبا، رونے والوں میری شہزادی کا دل تڑپ گئے، میری آقا زادی کی ممتا تڑپی، جی تو بہت چاہا بیٹیوں کو گود میں بٹھائے، ماں کا دل تڑپا بیٹیوں کے سر کا بوسہ بھی لیں، جی بھر کے پیار بھی کریں۔ او ماتمیوں میرا پڑھنا آسان، آپ کا سن لینا آسان، مگر حسین کی بہن کو کوئی وقت یاد آیا، کربلا کا رخ کر کے کہا اکبر تو بتا میں کوئی ملنے کے قابل؟ مرحبا مرحبا، میرا لال ملتے تو وہ ہیں جو زندہ واپس آئے ہوں، مجھے بازار کھا گئے۔ مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ، مولا تیری عبادت قبول کرے، مولا آپ کا ماتم قبول کرے۔ اس جوان کا ہاتھ پکڑ لیجئے بڑے حوصلے کے ساتھ، جملہ میں نے ایک پڑھنا ہے، بس تمام ہو گئی میرے حصے کی حاضری۔ اکبر تو بتا میں کوئی ملنے کے قابل؟ میرا لال اکبر برچھی تیرے سینے میں نہیں، زینب کے جگر۔ مرحبا مرحبا، اب یہ دونوں شہزادیاں حیران ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، رو کے عرض کرتی ہیں اماں 2 سال ہم نے آپ کا انتظار کیا، اماں آپ کے بعد ہمیں گھر اچھا نہیں لگتا تھا، کوئی شے اچھی نہیں لگتی، اور جتنے عزیز بیٹھے ہوئے ہو میں دعا کرتا ہوں جن کی مائیں زندہ ہیں ماں کے سائے سلامت رہے، ماں سے بڑھ کر اولاد کسی کوئی محبت نہیں کرتا۔ میں قربان جاؤں اماں آپ کے بعد ہمیں کوئی شے اچھی نہیں لگتی، اماں یقین تھا ماں واپس آئے گی، ہمیں پیار بھی کرے گی، ہم سے جی بھر کے باتیں بھی کرے گی، اماں نہ آپ ہماری طرف دیکھتی ہیں نہ ہم سے بات کرتی ہیں، سنو گے جملہ اے درد مند شیو مر جاؤ گے۔ بی بی نے